وقفے کے بعد افطار لاؤنج میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسی کا بھی بہت بہت شکریہ. شکیل صاحب, بات جو کالز پہلے بھی آئی تھی وقفے سے پہلے, بہت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یا جو پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں ان کو آپ داد دیں اور وہ آگے بانٹیں گے. یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کون سی چیزیں کام کی ہیں, کون سی چیزیں کام کی نہیں ہیں. اگر میں تھوڑا سا آپ سے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر سکوں, کیونکہ اس مہینے مجھے پتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کے سارے پیسے جو ہیں وہ سیلاب زدگان کو دیں گے. اگر ایک کال ہے کنٹریبیوشن کے لیے. السلام علیکم جی. تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ کوئی کنٹریبیوشن کے لیے. عابد صاحب کی کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم عابد صاحب. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم عابد صاحب, اپنی ٹی وی کی آواز تھوڑی ہلکی کر دیں گے پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بات کر رہا ہوں. عابد صاحب, میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں. جی میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں جی کہ یہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں, جی اگر جتنے بھی پاکستان میں اس وقت حاجی جا رہے ہیں یا عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں. ہیلو جی جی, میں سن رہی ہوں آپ کی بات. تو جی اگر ان لوگوں کو یہ کہا جائے, میسج دیا جائے جی کہ وہ لوگ اس سال حج ملتوی کر دیں جی یا عمرہ ملتوی کر دیں اور وہی پیسے اگر سیلاب زدگان کو دیے, تو میرے خیال میں اس وقت تقریباً 37 ارب روپیہ جو ہے وہ لگے گا حاجیوں پہ جنہوں نے جانا ہے. تو حج سے میرے خیال میں بڑا ثواب یہی ہے کسی انسان کی جان بچانا, چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, کس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جی جی. تو اسی طرح اگر ایک طرف خانہ کعبہ کی دیواریں گر رہی ہیں اور ایک طرف کوئی انسان مر رہا ہو, تو سب سے پہلے میں انسان کو بچاؤں گا. یہ دو احادیث مبارکہ ہیں جن سے میں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا جو ہے. جی آپ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عابد صاحب, لیکن یہ نہ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں اور نہ میرے خیال سے کسی اور کو حق ہے کہنے کا کہ کوئی اپنا حج پورا نہ کرے اس سال, کیونکہ لوگ بہت ہی سالوں کے لیے انتظار کرتے ہیں, محنت مشقت سے پیسے جوڑ کے جاتے ہیں حج پہ. تو اگر خود سے کوئی ایسا کرے تو ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ, لیکن ہم یہ سجیشن کسی کو دے نہیں سکتے. جی آپ اگری کرتے ہیں نا شکیل صاحب اس بات سے کہ اتفاق کرتے ہیں نا. اگر میں زکوٰۃ کی بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, تو وہ آپ مجھے پتا ہے بہت کیئرفل ہیں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ والے, کہ آپ کے خیرات کا جو ایک سیکشن ہے وہ الگ ہوتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ مجھے پتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں کہ سید میں سے کسی فیملی کو نہیں دی جا سکتی, اور ایک اوبویسلی جو ایک پروٹوکول ہے زکوٰۃ کا, اس پہ جو کیا ہے شرعی جو ہے طریقہ کرنے کا, وہ آپ بہت سٹرکٹ ہیں اس کے بارے میں. جو ابھی آپ رمضان میں جو افطار پیکیجز بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں, وہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیتے آپ. جی بالکل, افطار اور افطار کے ساتھ کھانا, یہ دونوں چیزیں زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جا سکتا, اصولی طور پر اور شرعی طور پر نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے ہم افطار, کیونکہ اس کی بہت ساری وجہ یہ ہے کہ جب آپ افطار بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک عام طریقے سے, تو آپ کو کچھ نہیں پتا کون سا آدمی کیا لے کے جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایسے ہی کھانے کی بات ہے, تو کھانا اور افطار جو ہے وہ عطیے کے پیسے سے, عطیے کی رقم سے ہم تقسیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں صرف علاج جو ہے, ایک علاج کی جو بات ہے وہ, کیونکہ ہم تقریباً 90% ہم اپنا علاج معالجے کا کام جو ہے وہ عطیے کی رقم, جس میں ہمیں تقریباً اس سال 33 کروڑ روپے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے میڈیکل کے شعبے کو چلانے کے لیے. 33 کروڑ. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کے لوگ اور اس شہر کے لوگ اپنی صرف زکوٰۃ اگر متعلقہ اداروں کو یا چیریٹی اداروں کو یا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں, تو ملک سے غربت بھی دور ہو سکتی ہے اور لوگوں کے مسائل بہت بڑے پیمانے پر, بے روزگاری بھی. ایک اور بریک کا وقت آ گیا, سوچیں شکیل صاحب, ایک اور بریک. اسی کے ساتھ اور ہمارے مہمان کی اجازت کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا وقفہ لیں گے. دور مت جائیے گا, جلدی سے واپس پروگرام میں شامل ہو جائیے گا ہمارے ساتھ کچھ 1-2 منٹ میں.